وہ بیچ میں بات ہوئی تھی سیروگیسی چائلڈ کے حوالے سے. آج کل پیٹ کسی اور کا اور حمل کسی اور کا، اولاد کس کی ہوگی؟ جس کا پیٹ ہے یا حمل ہے؟ دیکھیں اسلام میں تو اس چیز کی کوئی اجازت نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہ مرد و عورت کے علاوہ کوئی تیسرا انوالو نہ ہو، نہ مرد کی طرف سے نہ عورت کی طرف سے. یہ تو ہو سکتا ہے کہ مرد و عورت کا اس طرح کا جو ملاپ ہے کسی مشین کے اندر کوئی معاملہ ایسا کیا جائے، آئی وی ایف کہتے ہیں، اور وہ ساری کوئی اور معاملہ نہ ہو ٹھیک ہے تو پھر جائز ہے. اور یہ جو میں آپ کو مسئلہ بتا رہا ہوں اسی کے اوپر تمام کا اتفاق ہے، اجماع امت ہے. بالکل اس کے اوپر اتفاق ہے. ٹھیک ہے. سیروگیسی چائلڈ کس کا بچہ ہوگا؟ اب جس کے پیٹ میں یا جس کا حمل ہے؟ دیکھیں اس کیس میں تو نبی الاسلام کی جو حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ بیٹا یا بیٹی اولاد اس کی ہے جس کے بستر پہ پیدا ہوگی. صحیح ہے، بس یہ ایک جنرل حدیث ہے. یعنی آؤٹ آف ویڈ لاک بھی کوئی پیدا ہوا ہے نا، جس مرد کے بستر پہ پیدا ہوا ہے نا وہ اس کا باپ شمار کیا جائے گا. صحیح صحیح بالکل ٹھیک. چاہے ڈی این اے سے ثابت ہو جائے کسی اور کا ہے، کیونکہ دنیا کا نظام اس طرح چل نہیں سکتا نا، ظاہر کے اوپر چلنا ہوگا. اچھا علی بھائی، جو لوگ حج عمرہ کرنے جاتے ہیں اور سلپ ہو جاتے ہیں، خرگوش ہو جانا وہاں کی ایک اصطلاح ہے، خرگوش ہو گئے بھائی، چھپ گئے خرگوشوں کی طرح، اور پھر ظاہر ہے وہ کما بھی رہے اور ہزاروں کی تعداد میں ہے وہاں پہ. ظاہر ہے سعودی گورنمنٹ کے لیے بھی ایک ٹارگٹ ہے ان کو ڈھونڈنا نکالنا، بلکہ وہ کبھی کبھی ایک ایسی آفرز نکال دیتی ہے کہ بھائی جتنے بھی خرگوش چھپے ہوئے وہ آ جائیں، ہم معاف کر دیں گے اور پاکستان چلے آئیں، ہم کچھ نہیں کریں گے. اس طریقے کا میرا خود ایک بڑے قریبی رشتہ دار پہنچا، وہ 2 سال اس نے کمایا بھی، گھر میں بھی پیسہ بھیجا. اب ایسی سچویشن میں اس کا وہ مال حلال ہے حرام ہے؟ مال کو تو حرام نہیں کہہ سکتے. وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ وہاں پر حلال طریقے سے کما رہا ہے تو اس کو حرام کہنے کا ہمارے پاس کوئی دلیل قرآن و سنت سے موجود نہیں ہے. البتہ آپ صرف اس ایکٹیویٹی کے اوپر بات کر سکتے ہیں جو وہ چھپ گیا. اس کو آپ مثال سے سمجھیں، ایک بندے نے چھری چوری کی، ہاں جی، لیکن اس نے مرغی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کی اس چھری سے. اس مرغی کو آپ حرام نہیں کہہ سکتے بھائی. واہ واہ واہ. ہاں اس نے وہ مرغی سنت کے مطابق ذبح کی. ہاں وہ چھری چوری کرنا ایک جز تھا، اس جرم کو جرم کہا جائے. اگلی بات، خوبصورت بات، یہ جب سے یہ کنٹریز کی باؤنڈریز بنی ہے نا، اس کے جہاں فائدے ہیں نا وہاں پہ انسانیت کے لیے نقصان اتنا بڑا ہے کہ انسان ہجرت نہیں کر سکتا. ایک بات ایڈ کر لوں پھر یہ اس کے بعد احرام پہن کے، کیونکہ مطاف میں اب جانے بھی نہیں دیتے عمرے والوں کو، کیونکہ حجر اسود کا بوسہ لینا اور وہ چیزیں طواف کرنا لوگوں کی خواہش ہوتی ہے مطاف میں، تو وہ ایسی فیک احرام باندھ لیتے ہیں، اس کو بھی اسی میں کنٹینیو کر دیں. ہاں جی، بات یہ کہ جب سے کنٹریز کی باؤنڈریز بنی ہے نا، جہاں اس کے فائدے ہوئے نا، سب سے بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ انسان ہجرت نہیں کر سکتا. اتنی ریسٹرکشنز لگا دی ہوئی ہیں دوسرے ملکوں نے کہ ایک شخص اگر کہیں رزق کمانے کے لیے جانا چاہتا ہے وہ اسے روک دیتے ہیں. پہلے ایسا نہیں ہوا کرتا تھا، لوگ ہجرت کیا کرتے تھے، پوری فیملیز، پورے قبائل ٹریول کرتے تھے. لیکن چونکہ ماڈرن ایج کے اندر ہم ان معاہدوں کے اندر بندھے ہوئے ہیں، ان کی پاسداری تو ضرور کرنی چاہیے، لیکن ان آسودہ حال ملکوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ غریب ملک فوجیں بنا کے آپ کے اوپر چڑھ دوڑیں اور آپ سے یہ آپ کا مال ہتھیار لیں. تو امیر ملکوں کا یہ کام ہے کہ وہ غریبوں کو پھر موقع دیں کہ وہاں پہ آ کے لوگ کمائی کر سکیں.